دوستوں، جب سے دنیا پیدا کی گئی ہے، دن رات بہار خزان اور حق و باطل کے مقابلے کا ایک بازار گرم، ہر کوئی خود کو مضبوط کرنے اور دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔ دوستوں، آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں وہ ہے کفار کے مکر و عزائم، جس میں فرعونی اور دجالی قوتیں مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے دن رات خطرناک منصوبے بنا رہے ہیں، جن سے آج کا مسلمان مکمل طور پر غافل ہے۔ انہیں اپنے فحاشیوں سے فرصت ہی نہیں ملتی، لیکن خیر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ حقائق سے پردہ اٹھائیں۔ دوستوں، ایک حدیث شریف میں فرعونی اور دجالی منصوبے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تمیمی داری جو ابھی بیعت کر کے اسلام قبول کر چکا ہے، اس نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا جو اس دجال کے متعلق ہے جو میں نے تمہیں بتائی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ ایک سمندری کشتی پر سوار ہوئے، ان کے ہمراہ قبیلے لخم اور جذام کے 30 آدمی بھی تھے، تو پوری 1 مہینہ بھر سمندر کی لہریں ان کے ساتھ کیلتی رہی۔ پھر سورج ڈوبتے وقت وہ ایک جزیرے کے پاس جا لگے، وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک لمبی دم اور زیادہ بالوں والا ایک دابا جانور ملا۔ لوگوں نے اس سے کہا، کم بخت، تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جساسہ ہوں۔ تم اس شخص کے پاس جاؤ جو اس گھر میں ہے، وہ تمہاری خبروں کا بہت مشتاق ہے۔ جب ہم سے اس نے اس شخص کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو، پھر وہاں سے جلدی سے بھاگے اور اس گھر میں جا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الجثہ اور انتہائی طاقتور انسان ہے کہ اس جیسا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھی ہوئی ہے۔ پھر ان سے بیسان کی کھجوروں اور زعر کے چشموں کا حال دریافت کیا گیا اور نبی امی کے متعلق پوچھا گیا۔ پھر اس نے اپنے متعلق بتایا کہ میں مسیح دجال ہوں اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ دوستوں، ذکر کی گئی حدیث میں ہمارا مین پوائنٹ یہ ہے کہ صحابی نے فرمایا کہ ہم نے جزیرے کے قریب ایک عجیب مخلوق، اس پر بال اتنا زیادہ تھے کہ چہرہ پہچاننا بھی مشکل تھا۔ ہلاک ہو، تم کیا چیز ہو؟ اس پر اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ دوستو، جساسہ کیا ہوتا ہے؟ جساسہ جاسوسی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ عجیب مخلوق دجال کا جاسوس تھا جو دجال کو اہم معلومات فراہم کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ دوستوں، اہداف تک پہنچنے کے لیے چھپے رازوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پوری دنیا کی معلومات حاصل کرنا دجال کے اہم اہداف میں سے ہے۔ دجال نے دنیا میں عمومی اور کلی اقتدار حاصل کرنے اور مضبوط کرنے کے لیے خفیہ جالی بچائی ہے اور زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو اپنے آنکھ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اور دوستوں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنے مکرو عزائم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے منصوبے پلان کیے ہیں جن سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور دوستوں، معلومات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اہم ذرائع استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اہم ذریعہ ہے وہ ہے CCTV کیمرے۔ دنیا بھر میں نگرانی کے لیے اب انسانوں کی نہیں بلکہ یہ کام اب CCTV کیمروں سے لیا جا رہا ہے۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کیمرے جرائم کو روکنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں اور سڑکوں پر غیر محدود سپیڈ لگانے والی گاڑیوں کی ریٹنگ کے لیے لگائے جا رہے ہیں، بلکہ اصل مقصد کچھ اور ہے، وہ ہے مانیٹرنگ اور دنیا کی نگرانی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے زمین کے گرد سیکنڈوں سیٹلائٹس لگا دی گئے ہیں، جن کی مدد سے زمین کی 1 مربع گز کی مسافت پر چیز کو صاف اور واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن دوستو، جو چیزیں لوگ گھروں میں چھتوں کے نیچے کر رہے تھے، ان سیٹلائٹس کے ذریعے وہ نہیں دیکھے جا سکتے تھے، تو یہ کام بآسانی CCTV کیمروں سے لیا جانے لگا۔ دوستو، لوگوں کے ہر قدم اور ہر حرکت پر نظر رکھنے کے لیے بسوں میں، ایئرپورٹس پر اور گلی کوچوں میں ان کیمروں کی تنصیب جاری ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا حربہ ہے وہ ہے ڈیٹا انفارمیشن۔ دوستوں، ایک مدت سے دنیا بھر میں بسنے والے ہر انسان کی ذاتی معلومات آہستہ آہستہ جمع کی جا رہی ہے۔ بظاہر تو عنوان بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے کہ ملک کے امن اور خوشحالی کے لیے معلومات جمع کرنا ضروری ہوتا ہے، یہاں تک کہ بچوں کی برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک جمع کیا جا رہا ہے، جو ایک کلک دبانے پر سامنے حاضر ہوں۔ جواز کے طور پر کہا جا رہا ہے، یہ تو بس آپ ہی کے لوگ جمع کر رہے ہیں، اس میں برا کیا ہے؟ ہاں، مانتے ہیں اپنے ملک ہی کے لوگ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جمع کرنے کے بعد بیلجیم کی خفیہ ادارے کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اور کچھ نہیں،
دجالی پلان کے مطابق ساری دنیا کو ایک مٹھی میں کرنا ہے، انسان کی ساری معلومات اکٹھا کر کے کوئی بھی کسی کونے میں چھپ نہ سکے، جہاں چاہے چلا جائے لیکن ان کے آنکھ کے سامنے ہو۔ دوستوں، مختلف لوگوں کی معلومات جمع کرنے کے لیے ڈیٹا کمپنیاں وجود میں لائی گئی تاکہ فون نمبر، ای میل ایڈریس اور بہت کچھ اور ان کی ذاتی معلومات ان کے ہاتھ لگ جائے۔ دوستوں، دنیا میں سب سے بڑا سرچ انجن وہ گوگل ہے، جو ایک امریکی ادارہ ہے۔ ہمارا ای میل کیا ہے، ہمارا ایڈریس کیا ہے، ہم کہاں رہتے ہیں، کیا پسند کرتے، یہاں تک ہماری صحت اور بیماری تک ان کو معلوم ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ہم صرف کسی خاص ملک کے بارے میں بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم آپ کے سامنے عالمی حربے سے مختصر انتباہ کے طور پر پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، آنے والی ویڈیوز میں اور خطرناک منصوبے بیان کی جائیں گے۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ، اللہ حامی و ناصر ہو۔